والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلص دینک یکفک العمل القلیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالی میزان عدل قائم فرمائیں گے اور بندوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ جس کے نیک عمل برے عملوں سے زیادہ وزنی ہو جائیں گے وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے گناہوں کا وزن زیادہ ہو جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں میزان یعنی ترازو کا ذکر کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہمارے اعمال گنے نہیں جائیں گے، عمل کی گنتی نہیں کی جائے گی کہ کس کے عمل زیادہ ہیں اور کس کے عمل کم ہیں، بلکہ اس دن اعمال تولے جائیں گے، اعمال کا وزن دیکھا جائے گا، اور عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے۔ ہر وہ کام جو اللہ کے لیے کیا جائے اس سے صرف اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، کوئی اور غرض نہ ہو، تو اس عمل کا وزن زیادہ ہوگا، چاہے وہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، چاہے اس عمل کو دنیا میں ہم معمولی درجے کا عمل ہی کیوں نہ سمجھتے رہے ہوں، اور وہ اعمال جو اللہ کی رضا کے علاوہ کسی اور نیت سے کیے جائیں تو اس دن ترازو کے پلڑے میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول نہیں فرمائیں گے۔ وہ حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی کہ جس میں ایک شہید، ایک سخی اور ایک عالم کا بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید کو بلائیں گے، اس سے پوچھیں گے ہم نے تجھے جوانی دی تھی، صحت دی تھی، قوت دی تھی، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ ناموری کے لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں گے۔ جس نیت سے تو نے یہ کیا تھا لوگ تجھ کو دنیا میں بہادر کہہ چکے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ ایک مالدار کو بلائیں گے جس نے بہت زیادہ مال دنیا میں خرچ کیا ہوگا، مسجدیں بنائی ہوں گی، مدرسے بنائے ہوں گے اور بہت سارے نیک کام کیے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہم نے تجھے مال دیا تھا، تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اے اللہ تیرے راستے میں خرچ کرنے کا جو بھی موقع آیا میں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب اپنی شہرت کے لیے کیا تھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، اور تجھے لوگ کہہ چکے۔ جس نیت سے تو نے کیا تھا وہ تجھے مل چکی دنیا میں۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو بھی جہنم میں پھینک دو۔ ایک عالم کو بلائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ہم نے تجھے علم کی دولت دی تھی، تو نے کیا کیا؟
وہ کہے گا کہ اے اللہ میں نے علم سیکھا، لوگوں کو سکھایا، تو ارشاد ہوگا تو جھوٹا ہے، تو نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تاکہ لوگ تجھے بڑا عالم کہیں، علامہ کہیں، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا اسے بھی گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ تو دیکھیے کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں، اللہ کے راستے میں شہادت، اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا، اور علم حاصل کرنا اور علم کی نشر و اشاعت کرنا، یہ تینوں عمل بہت بڑے ہیں، ان کے بہت اجر و ثواب بیان کیے گئے ہیں، لیکن جب یہ اللہ کے لیے نہ ہوئے، لوگوں کو دکھانے کے لیے، دنیا میں شہرت اور ناموری حاصل کرنے کے لیے کیے گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ چھوٹا عمل جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اس کا بڑا وزن ہوگا ترازو میں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا قاضی بنا کر کے بھیجا۔ جب وہ رخصت ہونے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرما دیجئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہی نصیحت فرمائی جو حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اخلص دینک، تم اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے کر لو، جو بھی کام کرو اس میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو، اللہ کو خوش کرنا ہو، اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہ ہو۔ تو فرمایا یکفیک العمل القلیل، تمہارے لیے تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے صحابہ کرام کا اللہ کے ہاں کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ صحابہ کا مقام یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہو، کیونکہ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا ہے کہ اگر وہ چند سیر جو اللہ کے راستے میں خرچ کریں اور تم وحد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو تمہارا وحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے تھوڑے سے جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف اخلاص ہے۔ صحابہ کرام اخلاص کے جس مقام پر تھے، انبیاء کے بعد اس سے بلند مقام پر کوئی فائد نہیں ہو سکا۔ اخلاص ہی کی بنیاد پر ان کے عمل کی اتنی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک تھی۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی مخلص ہوتا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے، اس کی نیت میں کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، کوئی فتور نہیں ہوتا، اور وہ آدمی غلطی کر جاتا ہے، تو مخلص آدمی سے اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ اور کس طرح معاف فرماتے ہیں؟ مشہور واقعہ ہے، ایک صحابی ہیں حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کرنے کا ارادہ فرمایا اور تیاری آپ نے شروع فرمائی، تو ایک طرف تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ مکہ والوں تک کوئی خبر پہنچنے سے روک دے، یعنی آپ کا مقصد یہ تھا
کہ مکہ والوں کو خبر نہ ہونے پائے اور آپ اچانک مکہ پہنچ جائیں تاکہ زیادہ لڑائی اور خونریزی نہ ہو۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا مکہ والوں کے نام اور آپ کے اس ارادے کی اطلاع دے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اوپر فوج کشی کرنے والے ہیں۔ یہ خط لے کر ایک عورت کو بھیجا انہوں نے جو مکہ جا رہی تھی۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بدریہ وحی اطلاع دے دی۔ آپ نے حضرت علی اور دوسرے صحابہ کو بلایا اور ان سے کہا کہ چلے جاؤ روضہ خاخ پر، ایک مقام ہے، روضہ خاخ پر اونٹ پر سوار جاتی ہوئی ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ لے آؤ۔ یہ حضرات مدینے سے روانہ ہوئے اور ٹھیک اسی مقام پر جس کی نشاندہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی وہ عورت مل گئی۔ اس سے خط طلب کیا گیا، اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی، یا تو تم وہ خط نکال کر دے دو ورنہ ہم تمہاری جامہ تلاشی لیں گے۔ وہ گھبرا گئی، اس نے اپنے بالوں کو گوند کر جو اس نے جوڑا بنایا ہوا تھا اسی کے اندر وہ خط چھپا کے رکھا تھا، اس نے وہ خط نکال کر کے دیا۔ یہ خط مدینہ لایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسے کھولا تو پتہ چلا کہ یہ تو بدری صحابی، وہ صحابی جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے، حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کا لکھا ہوا خط ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ کو طلب فرمایا، وہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خط لکھنے کی وجہ دریافت فرمائی، اور ابھی حضرت حاتب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزاج تو آپ حضرات نے پڑھ ہی رکھا ہے، سن رکھا ہے کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم کی وہ زندہ مثال تھے، کافروں کے لیے ہمیشہ شمشیر برہنہ۔ بہت سارے واقعات ان کے ہیں۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن مار دوں، مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن مار دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو روکا اور فرمایا عمر رکو۔ حضرت حاتب سے پوچھا حاتب تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت حاتب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے ایسا آپ کو یا ایمان والوں کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے نہیں کیا، صرف اس لیے کیا کہ میرے گھر کے بقیہ لوگ مکے میں ہیں، مجھے یہ معلوم ہے کہ اس مرتبہ مکہ کو فتح ہونے سے کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکتی، آپ کو کامیابی حاصل کرنے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا۔ میں نے سوچا کہ میں مکہ والوں پر ایک احسان کر دوں تاکہ اس احسان کے بدلے میں وہ میرے گھر والوں کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں، وہ احسان مند ہوں کہ حاتب نے ہمیں اطلاع دی تھی لہذا اس کے گھر والوں کو نقصان نہ پہنچائیں، بس صرف میرا یہ مقصد تھا۔ ورنہ اے اللہ کے رسول اگر مجھے یہ ذرہ برابر بھی میرے دل میں یہ بات ہوتی کہ میرے اس خط لکھنے سے آپ کو یا مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچے گا تو میں ہرگز یہ خط نہ لکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاتب نے سچ کہا،
اور ان کے عذر کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ غلطی بہت بڑی تھی، بہت بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا، لیکن یہ اخلاص کے ساتھ اٹھایا گیا قدم تھا، کسی بدنیتی سے اٹھایا گیا قدم نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا، اور صرف معاف نہیں کیا، بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا کہ شاید اللہ تعالی بدر والوں کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی جو لوگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں، بدر والوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان سے کہہ دیا کہ آج کے بعد جو کچھ تم کرو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ بدر کی شرکت اتنا عظیم کارنامہ ہے صحابہ کرام کا، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدر میں جو شرکاء ہیں ایک باب، ایک عنوان قائم کر کے ان کا نام گنوایا ہے، اور محدثین لکھتے ہیں کہ یہ تجربہ ہے کہ ان کا نام لینے کے بعد پھر اللہ سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک چرواہا تھا، مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک دن وہ اپنے جانور چرانے کے لیے لے گیا اور ایک جگہ بیٹھ کر کے وہ کچھ کہہ رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ بیٹھا ہے اور بڑی مستی کے عالم میں ہے، اور کہہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، تو مجھے بہت محبوب ہے، لیکن کیا کروں مجھے معلوم نہیں ہے کہ تو کہاں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تو کہاں ہے اور میں تیرے پاس پہنچ جاتا تو میں تیرے ہاتھ دباتا، تیرے پیر دباتا، تیرے سر میں تیل ڈالتا، تیری جوئیں نکالتا۔ اب اللہ کے لیے یہ ساری چیزیں وہ ثابت کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ سنا تو اس کو ڈانٹا اور اس کو کہا کہ نالائق، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ کیا اللہ کے بھی ہاتھ ہیں؟ کیا وہ بھی تھکتا ہے؟ کیا اس کو بھی خدمت کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے سر میں بھی تیل ڈالنے کی ضرورت ہے؟ کیا اس کے سر میں بھی جوئیں پڑتی ہیں اور جوئیں نکالنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو کیا غضب کر رہا ہے؟ اس کو ڈانٹا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ بس اتنا تھا کہ اللہ کی طرف سے وحی آئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مثنوی میں فرماتے ہیں، وحی آمد سوئے موسیٰ از خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا، تو برائے وصل کردن آمدی، نئے برائے فصل کردن آمدی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ ہم نے تو تجھے اپنے بندوں کو ہم سے جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، بندوں کو ہماری ذات سے توڑنے کے لیے اور بھگانے کے لیے نہیں بھیجا ہے، یہ تو نے کیا کر دیا؟ اب دیکھیے وہ مخلص بندہ تھا، نادان بندہ تھا، نہیں جانتا تھا، لیکن پھر بھی اپنے اخلاص کی بنیاد پر یہ کہہ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو وہی پیارا لگ رہا تھا۔ تو اخلاص ایک ایسا عمل، اور یہ ایک بات یاد رکھیے، اخلاص وہ صفت ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوتی ہے، سب سے آخر میں۔ لیکن ہم لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ ذرا بھی کسی کو دیکھا کچھ کرتے ہوئے کہتے ہیں بڑا مخلص ساتھی ہے، یعنی سب سے پہلے اخلاص ہی کا تمغہ دیتے ہیں، بڑا مخلص ہے، حالانکہ اخلاص سب سے آخر میں پیدا ہوتا ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا
عاملون کلہم ہلک الا العاملون، عمل کرنے والے سب ہلاکت میں ہوتے ہیں سوائے ان کے جو اہل علم ہوتے ہیں، یعنی علم کی بنیاد پر جو عمل کرتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں۔ اور والعالمون کلہم ہلک الا المخلصون، اور تمام اہل علم ہلاکت میں رہتے ہیں سوائے مخلصین کے۔ والمخلصون علی خطر عظیم، اور اخلاص والوں کے لیے ہر وقت خطرہ بنا رہتا ہے، شیطان ان کی نیتوں میں فطور ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جب وہ گناہوں میں مبتلا نہیں کر پاتا تو یہ کوشش کرتا ہے کہ جو نیک کام بندہ کر رہا ہے کم سے کم اس میں دکھاوے والی بات پیدا کر دے، اور آدمی کو اچھا لگتا ہے کہ بھائی کوئی مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھے، کوئی مجھے اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوا دیکھے، اور کوئی یہ جانے کہ میں حاجی ہوں، کوئی یہ جانے کہ میں عالم ہوں، میں مفتی ہوں، میں محدث ہوں، میں مفسر ہوں۔ یہ دل میں بات ڈالتا ہے اور سب سے بڑا خطرہ اسی کا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ ضرور لینا چاہیے، تھوڑی دیر رک کر کہ میں یہ کام جو کرنے جا رہا ہوں میری نیت کیا ہے، میرا ارادہ کیا ہے، کیا اس سے میں اپنے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں یا کوئی اور میرا مقصد ہے۔ نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیے، تو اخلاص کے ساتھ جو عمل کیا جاتا ہے وہ اگر تھوڑا سا بھی ہو تو ترازو میں وہ بہت وزنی ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں جو آخری حدیث درج کی ہے وہ یہ ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان خفیفتان علی اللسان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، ترازو میں بہت وزنی ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، ذرا بھی وقت نہیں لگتا۔ وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا موقع ہے، کثرت سے ان دو کلموں کو ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عبادتوں میں اخلاص پیدا فرما، اعمال میں اخلاص پیدا فرما۔ اے اللہ اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کاموں سے تو ناراض ہوتا ہے اے اللہ ان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کے غیب سے سامان پیدا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، اے اللہ تمام کے جائز دلی مقاصد پورے فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔